والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم من عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں یہ توفیق خاص بخشی کہ ہم اس کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم اور قرآن کا نور عطا فرمائے۔ تھوڑی سی آواز کھول دو۔ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50 تک اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے اگلی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہاں اللہ کریم یاد کروا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ قصہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے چلے گئے پہاڑ پہ چلہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ابھی 40 دن گزرے تھے کہ قوم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون۔ انہوں نے 40 دنوں کی غیر موجودگی میں ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ صرف 40 دن، جس پہ اتنے احسانات اللہ کریم کی ذات کر رہی تھی، انہوں نے صرف 40 دن کی غیر موجودگی میں ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم سخت ظالم تھے کہ ہم نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا اور میرا نبی صرف 40 دن تم سے دور رہا، تو تم نے اس کی رسالت، اس کی دین کی تبلیغ، اس کی دین کی مسائل کا تم نے یہ صلہ دیا ہے کہ 40 دنوں میں ہی تم بدل گئے۔
محمد رسول اللہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال گزر گئے، لیکن یہ امت اللہ کے دین سے نہیں پھری۔ یہ اعزاز ہے حضور کی امت کا، اس نے کسی کو اپنا معبود نہیں مانا، کسی کو الہ تک نہیں مانا۔ توحید پر یہ امت کس طرح قائم رہی کہ 14 صدیوں کے بعد بھی اس امت کا ایک ہی نعرہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ بات سمجھ گئے میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ 40 دن نہیں نکال سکے تھے، اور اس امت کا اعزاز ہے کہ یہ 1400 صدیوں کے بعد بھی اگر کسی کو معبود مانتی ہے، کسی کو الہ مانتی ہے، کسی کو عطا کرنے والا مانتی ہے، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتی ہے، تو وہ فقط رب کریم کی ذات والا صفات ہے۔ ہم حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں لیکن الہ نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، ہم رحمت للعالمین مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ وما ارسلناک، کہ حبیب کو رحمت للعالمین ہم نے بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارے عقائد ہے کہ ہم حضور کی ایک ایک شان اور صفات کو کیسے مانتے ہیں کہ یہ ساری میرے رب کی عطا کردہ ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ دیکھیے 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں، حضور کے علم کو مانتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضور کا علم کا اللہ کے علم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ حضور کو اگر علم عطا کیا ہے، اگر غیب عطا کیا ہے، قرآن کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، میرا حبیب غیب بیان کرنے میں بھی بخل سے کام نہیں لیتا۔ یہ علوم مانتے ہیں ہم حضور کے، تو کیسے مانتے ہیں کہ وہ جتنا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، اللہ کے علم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک حد اعتدال میں وہ شانیں، وہ صفات جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہیں ہم پر مان، جسے اللہ حضور نے معبود بنایا، معبود کہلایا، منوایا، وہ کس کی ذات ہے؟ وہ رب کریم کی ذات والا صفات ہے۔ آج بھی ہم توحید پہ قائم ہیں۔ تو موسیٰ کی قوم، موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، تو انہوں نے موسیٰ کی زندگی کی ساری کوششوں کا یہ صلہ دیا کہ صرف 40 دن کے اندر اندر دین سے پھر گئے، ایمان سے جاتے رہے، توحید سے جاتے رہے۔ موسیٰ نے جو تربیت کی تھی اس سے پھر گئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے بڑا ظلم کیا، تم نے میرے کلیم کی تربیت کو، تبلیغ کا یہ صلہ عطا فرمایا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، لیکن اس کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، لیکن ہم نے پھر بھی انہیں معاف کیا۔ اس کے بعد بھی ہم نے معاف کیا۔ میرا رب لوگوں کے واپس پلٹنے کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ رب کریم لوگوں کے لیے اس کی ذات دروازے کھلے رکھتی ہے، لوگوں کے لیے دروازے بند ہے، لوگوں کے لیے دروازے بند نہیں۔ مایا انہوں نے میرے کلیم کی
حکم عدولی کی، اس نے انہیں توحید پرست بنایا، لیکن انہوں نے میرے کلیم کے بعد ایک بچھڑے کو خدا بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، لیکن اس کے باوجود ہماری شان رحمت کیا ہے، ہم نے ان کے اس جرم کو بھی معاف کیا۔ لعلکم تشکرون، شاید یہ شکر کرنے والے بن جائیں، شکر گزار بندے بن جائیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب عطا فرمائی، والفرقان، کتاب اور فرقان۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ قرآن کیا ہے؟ یہ بھی فرقان ہے، قرآن نہیں سے اس میں فرقان کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ بھی حق میں فرق کرتا ہے اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ وہ حق و باطل کی تمیز کر سکیں اور سیدھی راہ پہ چل سکیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ کتابوں کا نزول کا مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ لوگ حق میں باطل میں فرق کر سکیں اور ہدایت پا سکیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی، اور ہم نے کہا کہ ہم اس لیے یہ کتاب عطا کر رہے ہیں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بڑا ظلم کیا ہے اور تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اور اب اپنے خالق کے حضور توبہ کرو۔ اس نے دیکھو تمہیں کتاب عطا کی ہے، فرقان عطا کیا ہے، ہدایت پا جاؤ، تمہیں توحید عطا کی ہے، اتنی نعمتیں تمہارا رب عطا کر رہا ہے، تو تم پھر بھی ناشکرے کہ تم نے اس کی اتنی نعمتوں کی یہ قدر کی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے پھر بھی معاف کیا، انہیں کتاب عطا کی، فرقان عطا کیا، ہدایت کا دروازہ کھلا رکھا ان کے لیے ہم لوگوں کے لیے دروازے کھلے نہیں رکھتے، ایک مسلک دوسرے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار، دوسرا تیسرے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار۔ کافر قرار دینا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کسی کو کافر قرار دینا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ ہر کوئی ٹھیکیدار مذہب کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، جس کو جیا چاہتا ہے اس کو دین میں داخل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے کافر بنا دیتا ہے۔ یہ ہے اصل، میرا رب کریم لوگوں کے لیے دروازے بند کرتا ہے، کافر آپ کسی کو نہیں قرار دے سکتے۔ مسالک میں اختلاف ہیں، مکاتب فکر میں اختلاف ہیں، لیکن آپ کسی کو اسلام سے خارج نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کو مانتا ہے، جو اس کے رسول کو مانتا ہے، اس کے تمام رسولوں کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو مانتا ہے، آپ اس کو اسلام سے نکال سکتے ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کا قائل ہے، آپ اسے اسلام سے اسے آپ نہیں نکال سکتے، کوئی بھی ہو، کیونکہ آپ کے کہنے سے تو آیا بھی نہیں تھا اسلام میں، اور آپ اس کو نکال بھی نہیں سکتے۔ جس کے یہ عقائد ہوں آپ اس کو اسلام سے اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا مسالک کا، مکاتب فکر کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن وہ معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں، ایسے نہیں ہیں
کہ آپ کسی کو اسلام سے ہی نکال کے باہر کر دیں۔ قرآن سب کا یہی ہے، قرآن تو جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ سنیوں کا بھی، بریلویوں کا بھی، اہل حدیثوں کا بھی، شیعوں، سب کا یہی قرآن ہے۔ اس میں تو کسی نے رد و بدل نہیں کیا، اسی سے مکاتب فکر بنے۔ کسی کوئی شخص ایک بات سے اختلاف کرتا ہے، یہ ان کا اپنا فکر ہے، وہ بھی نیک نیتی سے اس فکر کو پیش کر رہا ہے۔ تو میری بات سمجھے کہ یہ کوئی اللہ کریم کی ذات کیا کرتی ہے، لوگوں کے لیے دروازے کھلے رکھتی ہے، انہیں اسلام سے نہیں نکالتی، تو ہمیں بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو تم نے ظلم کیا تھا، تو اب آؤ آ کے فتوبوا الی بارئکم، اور اپنے مالک سے معافی مانگ لو۔ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ تمہارا رب تو تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اللہ، وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ہم اللہ کو نہیں مانیں گے۔ کب تک نہیں مانیں گے؟ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے، اللہ کو نہیں مانیں گے۔ بتوں کے پجاری تھے تو وہ کہتے تھے جڑا سامنے ہوئے وہی رب ہوندا ہے، تو کہنے لگے ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ وہ فرق ہے جو حضرت کلیم کی امت میں اور حضور کی امت میں ہے۔ ہم نے ابتدا میں نے عرض کیا تھا اللہ کریم نے جو صفات بیان کی نا مومنین کی، الذین یؤمنون بالغیب، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، ہم نے تو حضور کو بھی نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت نہیں دیکھی مانتے ہیں، عرش نہیں دیکھا مانتے ہیں، کرسی نہیں دیکھی مانتے ہیں، جنت نہیں دیکھی، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی زبان پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ یہی اختلاف تھا اللہ کریم کو موسیٰ کی قوم کے ساتھ۔ اللہ کریم اسی لیے جلال میں آئے کہ انہیں اعتماد نہ تھا۔ کس کی زبان پہ اعتماد نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ کی زبان پہ۔ موسیٰ کہن دیا ہے کہ اللہ ہے جتے آندے سن نہیں اونی دیر تک نہیں جنی دیر تک، تو پھر تو رب سارے نو وہا کے منوا لیندا۔ حضور کی امت کا یہ امتیاز ہے، حضور کے کسی صحابی نے بھی حضور سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ سمے پہلے اللہ دکھائیں۔ وہ کہتے تھے جی یہ درخت ہے، اگر یہ چل کے آ جائے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، دیگر کتب میں آتا ہے، حضور درخت کو حکم دیتے کہ ادھر آؤ میری بات سنو، وہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا تھا۔ یہ طلب کیا جا رہا ہے، تو وہ مان لیتے تھے۔ حضور کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی تھی، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، علی کی نماز قضا ہوتی تھی، سورج کو حکم ہوتا تھا، سورج واپس پلٹ آتا تھا۔ یہ سارے معجزات تھے، معجزات طلب کرتے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ دکھائیں پہلے ہمیں۔ وہ تو حضور کی زبان پر اعتماد کیا جن لوگوں نے، اللہ نے انہیں اہل ایمان میں شامل کر لیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، انہوں نے تو آخرت دیکھی نہیں لیکن آخرت کا یقین ہے۔ آپ کا آخرت پہ یقین ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے، جا کر سامنا کریں گے اپنے رب کا، قیامت قائم ہوگی، آخرت قائم ہوگی، اور یہ ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ
یوقنون، آخرت پر یقین ہے، یقین. وبالآخرۃ ہم، اللہ نے اہل ایمان کی صرف بیان کیا قرآن میں. یہ آپ چیزیں ساری پڑھ آئے ہیں، یہ صرف میں دوہرا رہا ہوں. ابتدا میں ہم نے یہی 5 صفات مومنین کی پڑھی تھی جو میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون. جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیتے، تو وہ حضرت موسیٰ لے کے چلے گئے سب کو، اور چلیں ٹھیک ہے تم دیکھنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں، لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھ ہی نہیں سکتے، تم تو اس کی تاب ہی نہیں لا سکتے. ایک تجلی آئی، سارے کے سارے وہاں مرے پڑے تھے، 72 لوگ تھے. یہ قرآن میں آگے جا کے تفصیل آئے گی، پھر وہاں پہ آپ کے سامنے سارے مر گئے. تو موسیٰ نے عرض کی مولا لوگ کیا کہیں گے، اتنے بندے لے کے گیا تھا سارے مروا دیے. تو پھر سارے 24 سن سردار تھے اپنے معاشرے کے، صاحبان اقتدار تھے، صاحبان حشمت تھے. وہ جو 72 لیڈر کہہ لو تسی، پوری دی پوری قومی اسمبلی، انہاں دی قومی اسمبلی دے کنے سن 72 ایم پی ایم این اے جڑے لال وزیر جڑے سن کنے سن، جی جب 72 نہیں ساڈے بھی ہے 75 نے، اے انہاں تو ہی ود گئے 75 وزیر نے اس ویلے. ویسے تو قومی اسمبلی کی بڑی نشستیں ہیں. بات سمجھ گئے کہ وہ سارے کے سارے وہ لوگ لے کے گئے حضرت موسیٰ، لیکن ایک تجلی کی تاب نہ لا سکے، اس کے نور کی اسے برداشت کرنے کی تاب نہیں تھی، مر گئے سارے. حضرت موسیٰ نے عرض کی موسیٰ قوم کیا کہے گی، یہ ساری اسمبلی مروا کے لے. نبی کا دامن تو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے، نبی کے ساتھ گئے تھے تو مر کے آگے سن، کیا کہیں گے. اللہ کریم نے کیا کیا، فرمایا سب کو زندہ کر دیں. عرض کی کر دیں، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. اب اگلی بات سنیں، جب یہ لوگ واپس آئے تو اللہ کی اس تجلی سے جس سے یہ مر گئے تھے، اب اس کا نور تو چہرے پر آنا. اب یہ ہوا فائدہ کہ ان کے چہروں پر معرفت الہی کا نور جگمگا رہا ہوتا تھا. تھی جسارت، لیکن اس کے باوجود ان کے چہروں کی نورانیت دوسرے لوگوں سے جدا ہو گئی. ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوتے تھے، ان پر معرفت الہی کا نور. حضور فرماتے ہیں انا قائد غرم محجلین، میں قائد غرم محجلین ہوں. حضور کی امت کی بھی یہ شان ہے. حضور کی امت کا چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن چمک رہے ہوں. کس سے چمکتے ہیں؟ کثرت وضو کے ساتھ. یہ وضو کے اعضاء ہے نا، چہرہ، ہاتھ اور یہ. حضور فرماتے ہیں اور ان کا قائد میں ہوں، انا قائد غرم محجلین، میں ان کا قائد ہوں. حضور آگے ہوں گے اور حضور کے غلاموں کے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے اور وہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں. تو حضور نے فرمایا جس کا جو چاہتا ہے اپنی اس چمک اور نورانیت کو زیادہ کرے، اسے چاہیے کہ باوضو راہ کرے، اسے چاہیے کہ باوضو راہ کرے. تو بات یہاں تک پہنچی، وہ کہنے لگے جی ہم نہیں دیکھیں گے جب تک اللہ کو. فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ،
اور ایک کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں، جس تجلی نے ان کو مار دیا تھا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. یہ ہے وہ جملے. ثم بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. کب؟ من بعد موتکم، تو یہ تم مر گئے سب، زندہ کیا ہم نے. ثم بعثناکم، موت کے بعد جی اٹھنے کو باس کہا گیا، یوم البعث. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. مالک یوم الدین کو یوم البعث بھی کہا گیا، جس دن سارے مرنے کے بعد ہم قیامت کے دن جی اٹھیں گے نا قبروں سے، جو نکلنا ہے اسے باس کہتے ہیں. یوم وہ دن جس دن ہم قبروں سے، یہ بھی یہاں مرے تھے، ان کو اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں مار کے زندہ کر دیا. کیوں زندہ کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور عنایت کیا کی ہم نے تم پر سایہ کر دیا. کس چیز کا سایہ؟ علیکم الغمام، وہ جب چلتے تھے تو بادل ان پہ سایہ کیا کرتے تھے. پروٹوکول چیک کیجیے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور آسمان سے ہم نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا. میٹھا لونا کتھوں ہوندا سی؟ آسمان سے. ہم ان کے لیے یہ دونوں چیزیں کیا کرتے تھے آسمان سے. ایک دفعہ بدر کے دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ کے لیے نکلنے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا ہم قلیل لوگ ہیں لیکن بڑے بھاری دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، وہ اس وقت کثرت میں ہے، تو ہم کیا کریں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطاب فرمایا. یہ اسلام کا پہلا خطیب ہے. کون؟ اسلام کا پہلا خطیب کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کھڑے ہوئے آپ نے خطاب فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ جنہیں آسمان سے من و سلوہ نازل کیا جاتا تھا، اور جب لڑنے کی باری آتی تھی، اسلام کی سربلندی کی بات آتی تھی، حضرت موسیٰ کہتے چلو میرے ساتھ جہاد پہ، تو کہتے تھے توں تے تیرا رب جا کے لڑو، روٹی کھان لو. منو سلوہ، ہاں آگے کے منو سلوہ کے لیے آگے آگے. لیکن جب باری آتی تھی قربانی کی، چوری کھانا لے تے مجنون بہتے ہوں نا، قربانی دین والا ایک ہی ہوں. تو وہ منو سلوہ اللہ ان کو آسمان سے نازل کرتا تھا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہم پہ کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ انہوں نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ہم من و سلوہ عطا کرتے تھے، انہیں کہتے تھے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں. وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ تو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے. ہمارا اس میں کیا نقصان تھا؟ اللہ کا کوئی نقصان تو نہیں کر سکتا. بندہ کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اللہ نے بڑا کو فرق پہندا ہونا، ایسا تو کوئی اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
جب اور یاد کیجئے جب ہم نے حکم دیا، کیا حکم دیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اس پر اختلاف ہے کون سی بستی تھی. اس کو بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے اخیر زمانے میں فتح کیا. یہ ایک مقام تھا، ایک بستی تھی، قریہ تھا، جس کو قرآن یاد کروا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ. حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جتنا چاہو اس میں سے کھاؤ. اور داخل ہونا دروازے سے سجداً، سر کو جھکائے ہوئے. یہ نہیں کہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو، چونکہ انہوں نے علاقہ فتح کیا تھا حضرت موسیٰ نے، اور ہم نے حکم دیا اس میں سے کھانا پینا ہے، اور تکبر کے ساتھ اس شہر میں داخل نہ ہونا، ظلم کے ساتھ شہر میں داخل نہ ہونا. جب لوگ شہروں کو پہلے فتح کیا کرتے تھے تو اس کو برباد کر دیتے تھے، درخت کاٹ دیتے تھے، بزرگوں کو مار دیتے تھے، عورتوں کو، بچوں کو. یہ فاتحین ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب کسی جگہ پہ جاتے فرمایا کہ اب جاہلیت والا کام نہیں چلے گا. جب بھی کسی علاقے کو فتح کرنا ہے اس کے پھلوں کو نہیں کاٹنا، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، اس قوم کے بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا، اس قوم کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا. یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ عورتوں کو بھی مارتے، بچوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، درخت کاٹ دیا کرتے. تو منع کیا شریعت محمدیہ میں ان چیزوں سے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی یہی حکم کہ موسیٰ نے کہا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سر جھکائے ہوئے گزرنا. وَقُولُوا، اور کیسے اس شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہونا ہے، کیا کہنا ہے؟ حِتَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، کہتے جانا کہ ہم بخش دے، ہمیں مالک ہماری بخشش کر دے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیتے. ہم تو نیکوکاروں کو بے شمار اجر عطا فرما ہوتے ہیں. ہم تو ان کو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم تو محسنین کو زیادہ اجر عطا کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تمہیں فتح عطا کی. ایتھے تے فتح حاصل ہو جاتے ٹول وجا کے شریکاں دا برا حال کر چھڑنے کی پتہ. تم تو پتہ ہی ہے، تسی تے الیکشن جیتے ہی ہو بڑھتے رہے. تو اللہ کریم جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، مہذب لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی نشانی تھی. اللہ کریم انہیں حکم دے رہے ہیں جب شہر میں داخل ہونا، اللہ نے تمہیں فتح عطا کی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ فتح مکہ کا دن ہے. اللہ کریم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی نصرت آ گئی، ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی. فسبح بحمد ربک واستغفر. تو میرے حبیب اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئیے. انہ کان توابا. یہ وہی یہاں اس آیت کو پڑھ لیجیے. یہ قوم موسیٰ کو کہا گیا کہ داخل ہونا اور کہنا کہ مالک ہماری بخشش کر دے، مغفرت کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے. انہوں نے خطائیں تو بڑی کی تھی پیچھے، تو ہم کیا کریں گے؟ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور ہم تو محسنین کو زیادہ سے زیادہ اجر دینے والے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بس ان ظالموں نے بدل ڈالا اس بات سے جو ہم نے ان سے کہا تھا. فَانزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، اور انہوں نے تو ہماری حکم عدولی کی تو ہم نے ان ستم پیشہ لوگوں پر آسمان سے عذاب کو نازل کیا
کیونکہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی تھی۔ اب آپ سمجھے ان کے عذاب کی وجہ کیا تھی، وہ آگے جا کے عذاب آتا ہے، ان پہ کیا عذاب اللہ نے نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے، کن کے لیے؟ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ان سے ارشاد فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا ماری۔ جب عصا ماریں گے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں 12 چشمے جاری ہوئے۔ کتنے؟ 12 چشمے جاری ہوئے۔ 12 چشمے کیوں جاری ہوئے؟ کیونکہ یہ قبائل تھے 12، اور یہ 12 بیٹے تھے کس کے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور آپس سلوک نہ سی کہ ایک دے چشمے تو پانی پی گئے، دوجے دے تو دوسرا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم 12 چشمے جاری ہوں، اور ہر قبیلے کا ایک الگ چشمہ، جن اپنی اپنی مسجد نہیں بنا لیندے محلے والے، ایک محلے والا پھر دوسرا محلے والے دا اپنا جمعہ، دی اپنی مسجد، اور اگلیاں گلاں میں نہیں کہنے۔ تو وہ ان کا بھی اتفاق ایسا ہی تھا، لیکن قربان جائیں محمد الرسول اللہ پر۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ جب اس نے کتاب لکھی دنیا کی 100 عظیم شخصیات کے بارے میں، تو اس نے پہلا نمبر محمد الرسول اللہ کو عطا کیا۔ اس نے کہا پہلا نمبر محمد الرسول اللہ کا ہے۔ عیسائیوں نے بڑا اعتراض کیا کہ تم عیسائی ہو کر تم نے حضرت عیسیٰ کو پہلے کیوں نہیں رکھا؟ تو اس نے وجہ بیان کی، اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو 12 قبیلوں سے واسطہ نہیں تھا، اس کو تو دنیا کے ہزاروں قبیلوں سے واسطہ تھا، لیکن محمد الرسول اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کو ایک زمزم کے پانی پہ جمع کر دیا تھا، اور یہاں تو 12 چشمے جاری کیے جا رہے تھے۔ کتنی ہزاروں قومیں تھیں، اور ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا، ایک بیت اللہ پہ جمع کیا، ایک خدا کے سامنے محمد الرسول اللہ نے ساری قوموں کو جھکا دیا۔ تو وہ 12 چشمے جاری ہوئے کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیے گا۔ قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین۔ تو ہر گروہ نے اپنا اپنا جو گھاٹ تھا، قد علم کل اناس، اللہ کریم فرماتے ہیں ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ جڑا سی انہوں پچھان لیا، کیڑا ساڈا۔ کلوا واشربوا، اللہ کریم نے فرمایا کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق سے۔ یہ جو رزق کی جب بات آتی ہے، یہ من رزق اللہ الذین کی آیت تھی الف لام میم ذالک، جو الذین ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اس رزق سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے رزق کے ساتھ کس بات کو جوڑا؟ اپنی ذات کو، کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی تمہاری عقل کی وجہ سے تمہیں اللہ نے مال زیادہ عطا کیا ہے، یہ تو ہماری تقسیم ہے۔ بڑا بڑا سمجھدار بندہ ہوں، کینچی دا کتنے گئے، شکیل صاحب کتنے گئے نے، جیکٹ دا، فارسف دا، بڑے بڑے عقل مند بندے ہوں نے، لیکن وکدا بکدا کوئی نہیں، کوئی لیندہ ہی نہیں۔ کسی دا فٹ بال نہیں وکدا، حالانکہ وہ جمع کر ہی کوئی نہیں ہوں۔
وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس جگہ پہ اس کو سیٹ کر دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی تو چلانی تھی، سارے نو مالک تو نہیں نا فیکٹری دا بنانا، وہ ورکر نہ ہون تو کتھوں کما سکتا ہے، جب مالک نہ ہوئے تو ورکر کتھوں کھا سکتا ہے؟ دونوں کو جوڑا اس کے ساتھ۔ ہر ایک اپنی زندگی میں خوش ہے، وہ کروڑوں کما کر خوش ہے، وہ ہزاروں اپنے بیوی بچوں کو کھلا کر وہ بھی خوش ہے۔ دیکھیں یہ زندگی ہے، یہ دنیا کا نظام اللہ نے ایسے ہی یہ مراتب رکھے ہیں، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، دنیا کو ایک دوسرے کی ضروریات کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ عالم الاسباب ہے، ہر بندہ کہتے ہیں نا میرا مطلب ہے، پوری دنیا ہی مطلب کے ساتھ جوڑی ہے اللہ نے، ہر کوئی کسی کا کسی نہ کسی طرح سے اس کے ساتھ جوڑا گیا، وہ سبب ہے اس کا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ جو رزق ہے، فرمایا کہ ہمارے عطا کیے ہوئے رزق سے کھاؤ، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور میری زمین کو فساد سے نہ بھرنا۔ اللہ کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد فی الارض کی قرآن میں بڑی شدید سزا ہے، پتہ ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پاؤں کاٹے جائیں گے، زبان کاٹی جائے گی، کس کی؟ فساد فی الارض کے مرتکب کی، جنہوں تسی شیطان کہندے ہو، جو اللہ کی زمین کو فساد سے بھرے، اللہ کو وہ شخص ناپسند ہے۔ فَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ آپ تفصیل میں پیچھے مختصر آپ سے یہ گفتگو کر چکا ہوں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ وہ موسیٰ سے کیا کہنے لگے؟ کون؟ جو منو سلوا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، بادل ان پہ سایہ کرتے تھے، یہ ساری سہولتیں انہیں میسر تھی۔ موسیٰ سے ایک دن کہنے لگے کہ لن نصبر علی طعام واحد، اسی تنگ آ گئے ہیں ایکو جی شے روز 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 کوئی شے جڑی ہے کھا کھا اسی کی ہو گئے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، تو ایک طعام کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ یخرج لنا، ہمارے پروردگار کہ وہ ہمارے لیے زمین سے نکالے تنبت الارض، وہ جن کو زمین اگاتی ہے، جن جیسا کسی کو مچھی کھانی ہوتی ہے انہوں کہنے اسی وہ کھانا جڑا سمندر چوں نکل دیے، یا جیڑی شے جیڑی پنڈاں چ پھردی پھردی ہے وہ اساں وہ نہیں کھانی۔ وہ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ سے ایسا ہی مطالبہ کر دیا، کہنے لگے موسیٰ اللہ سے اب دعا کیجئے اور ہمیں وہ چیزیں کھلائیے جو زمین سے، آخر تنگ آ گئے نا، بندہ روز گوشت کھا کھا کے، ہاں سنگل ڈش تو تنگ آ گئے سر، تو کہنے لگے وہ جن کو زمین اگاتی ہے، مثلا من بقلہا، اے ساگ، اے ساگ نو کوئی عام شے سمجھ دیو تسی، ہاں ساگ جیڑا ہے میں تے بڑا کھانا بھی تہاڈا مینوں پتہ نہیں
ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਗ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੱਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਿੰ ਬਕਲਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਗ व किसाइहा किकड़ी व फूलिहा गेहूं व आदसिहा मसर व बसलिहा। इसको ये बहुत सारी चीज़ों पे ये अल्फाज बोले जा सकते हैं, जैसे व आदसिहा मसूर जिन्नी दाल इन्हों तुसी कह लो जिस तरह सारियां दालां डिमांडा चेक कर लो। काला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। ये इंसान की नफ्सियात है कि बंदा हर शय तो तंग हुण आसमानों बटेर होंदे सन की होंदे सन मन से मुराद जो है वो उससे मुराद सलवा जो है उससे मुराद बटेर भी हैं और मीठी चीजें भी थीं, लेकिन ज्यादा बटेर जो था वो एक पासे बटेरे पे और दूजे पासे साग ते दाल। अल्लाह करीम क्या इरशाद, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं काला मूसा ने कहा अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैरुन। ਉਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਗ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਮੰਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। और यही इंसान की नफ्सियात है। वो हजरत इशफाक साहब फरमाया करते थे कि अल्लाह ने इंसान के लिए फूलों का टोकरा रखा होता है, लेकिन बंदे की जिद होती है मुझे एक फूल दे रहा, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए ये हकीकत है हम अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगते ही नहीं है। अही तो जो आप खाचा उस हिसाब नाल शै मंगनी हुंदी, छोटी शै मंग लें। तो ये नफ्सियात है ना इंसान की कि अल्लाह करीम हजरत मूसा कहते हैं चंगा भाई अल्लाह देन दे है तुहानू बटेरे उधरों मिठियां शैवां जन्नत दियां ते तुसीं आंदे सानू चाहिदा साग, सानू चाहिदी है दाल, सानू गंढे बस लिहा प्याज। ये सिर्फ राइयां ने नहीं खादा, वो ये मांग रहे थे, वो कहते नहीं नहीं तंग आ गया उत्ते दियां शैवां खा खा के, हुण केड़ी शै खानी है? इंसान चूंकि मट्टी से बना है, जो चीजें मट्टी से निकलती हैं, इसका जिस्म उन चीजों को ज्यादा उसको इख्तियाज होती है। इहबितू मिस्रन, चले जाओ उस जगह, फइन्न लकुम मा सालतुम, जहां से ये चीजें तुम्हें मिल जाएं। वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु। यहां एक सबक है कि जो ना कदरा हो उस पर अल्लाह की जात जिल्लत मुसल्लत कर देती है। अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं? इहबितू मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। उनको पर हमने जिल्लत, गुर्बत और वबा को मुसल्लत किया अपने गज़ब के तौर पे कि हम तुम्हें इतना कुछ अता कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए रहमत के दोनों दरवाजे खोल रहे हैं और तुम्हारी तान आके टूट रही है साग पर, दाल पर। हम इतना कुछ अता कर रहे हैं। वो ये असल में ये सारी साइन जो थे ये अलामतें थीं अल्लाह की नेमतों की नाकदरी की।
اللہ نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت زمین دی ہے تو ایتھے اسی چھتی آئیے، چار دیواریاں کری آئیے، یہ اللہ کی کیا زمین کی کیا ہے. دیکھیں اس ملک نے ایسا ہی کیا ہے. میں حیران تھا کہ سیالکوٹ کے ایک شہر کا مین جگہ ہے، وہاں سے میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اج ساڈے ایتھے ٹرک آیا سی آٹے دا تے سفارش نال اتھوں اسی آٹا لین ڈے تے سفارش میں نام نہیں لینا، میں بھٹی صاحب نے سامنے میرے ایٹم بم لایا ہے. اس بندے کی سفارش سے ایک بوری آٹے کی مل رہی تھی. اسے آپ کیا کہیں؟ اور دیکھیے ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ ساڈے بھی کس دن ہونا آٹا بھلی صاحب 2-4 دن تک ایتھے ساڈے کول آٹا آنا ہے، اینا لوکاں آٹا لینا ہے اس طرح. اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے ہم کیا کہیں؟ انج گڈیاں پیچھے لکھوایا جٹ، کچھ شک بھائی تمہیں اپنے جٹ ہوتے. ساڈا ایک دوست جٹ تے میں کہ میں گڈیاں پیچھے کال ہی لکھاندے، کہندے نے انہوں اپنے جٹ ہوتے شک ہے. تو ہوں شک کی یقین چ بدل گئی. جٹ جو تھا، جو زمین کاشت کرتا تھا، جو فصل دیتا تھا، اور اس زمین کی ناقدری دیکھیے، یہ قوم قحط سے بھوکی مرے گی. یہ ناقدری ہے. سیالکوٹ جیسے جگہ پر میں حیران رہ گیا. ایک جگہ وہ پلاٹ دیکھنا تھا، یہ میں تھوڑے دن پہلے گیا تو وہاں 5 سوسائٹیاں بن گئی اور یہ سب سے بہترین زرعی زمین تھی سیالکوٹ کی. دنیا میں ایسا چاول، باسمتی چاول دا ہے مقابلہ دنیا کوئی؟ دسو بھائی تسی آپ جاٹو کتھوں ہوندا ہے؟ سیالکوٹ جے چول دا مزہ ہی کہ دنیا کسی جگہ تے نہیں. لیکن اسی کی کر رہے ہیں؟ اسی کیا رہن نہیں دینا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ اللہ کے غضب کا شکار ہے یہ قوم، اللہ کے غضب کا شکار ہیں ہم. انصاف ہم نے نہیں دیا، ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. 2 وقت کی روٹی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے، یہ جہاں تو آسودہ حال لوگ جو 2 وقت کی روٹی جن کو آسانی سے میسر ہے، کتنے فیصد ہیں؟ آپ تو سیالکوٹ شہر میں رہتے ہیں، آپ کو جنوبی پنجاب کا نہیں پتا، آپ کو تو ان جھنگ کا نہیں پتا. یہ ابھی ہمارے پاس وہ ڈیرے پہ کام لگے ہوئے تھے لڑکے، جھنگ سے آئے تھے، تو یہ سامنے عرفان بیٹھا، یہ کہتا ہے یہ اپنے لو باہر آئے نے. ہم تو اس شہر میں رہتے ہوئے بھی یہ عالم ہے، ہو چکا ہے. کھانے پینے کی چیزیں اس ملک سے ختم ہو رہی. اللہ بدخواہوں کی نسلوں کو بھی نامراد فرمائے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا. ہم ان کی بربادی کی ہی نہیں بلکہ ہم ان کی نسلوں، ان کے بیوی بنانے والوں کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی برباد کرے، جنہوں نے اس قوم کو خون کو نچوڑ کر قوم کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب اللہ اور اس کے سوا کوئی اس قوم کو نہیں بچا سکتا. یہ یاد رکھیے گا، میں نے تلخ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے. ہم اس دورائے پر کھڑے ہیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ مرنا ہے یا جینا ہے. اگر اب بھی اس نہج پر آ کر ہم آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، ہم نے اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو توڑا ہے. ہم نے جو فطرت کا قانون تھا، ہم نے اس کی فطرت برباد کی، ہم نے اس کی زمین برباد کی، ہم نے اس کی فضا برباد کی ہے. یہ جون جولائی گرمی پیندی، یہ کنے کیتا ہے سارا کچھ؟
درخت کنے بڑے نے اسی، کس نے یہ ظلم کیا؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی زمین کو، اس کی فصل کو، اس کی فضا کو گندا کیا۔ اس فضا کو گندا کیا جس فضا میں، اس کائنات میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ حیران ہوں گے کہ اس فضا سے حضور کا تعلق کیا ہے، پاکیزگی کے ساتھ تعلق کیا ہے حضور کا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے 6 فضیلتیں دی، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اللہ نے مجھے 6 فضیلتیں دی جو کسی نبی کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک یہ ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ نے میرے لیے اس زمین کو مسجد بھی بنایا اور پاکیزہ بھی بنایا۔ ہم نے اس زمین کو پاکیزہ رکھا ہے؟ کتنا پاکیزہ رکھتے ہیں؟ سب کا یہی حال ہے، سارے گاؤں وہ پنڈاں نوں تے صاف ستھری جگہ کیا جاندہ سی۔ پنڈ کی ہوندے سن؟ پنڈی تے صاف ستھرے ہوندے ہیں، پانی دا نکاس واسطے چھپڑ سی۔ بزرگوں نے دیکھیے آپ کے بزرگ کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ پورے گاؤں کے پانی کے نکاس کے لیے شاملاٹیں چھوڑیں، آئیو ساریاں ان والٹ نہیں۔ اپنی اگلی نسل کو آپ کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال۔ آپ کو تو آپ کے بزرگوں نے یہ سارے ایسٹ دیے، یہ چیزیں دی، آپ اپنی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہم نے تو پچھلوں کا سارا کچھ برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اگلوں کو ہم نے کیا دینا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، جو قوم اپنے محلے کو صاف رکھیے، ایک کوئی فخر دی گل نہیں کہ میں نالی دا پانی جڑا وے راہ چ چھڈیا ہے، میں یا اپنا ریمپ میں سارے تو اچا بنا لے، وہ گھر اچا بنا کے تے نال کی کرتے ہیں، وہ بھی اچا کر چھڑ۔ یہ آپ کو حق کس نے دیا؟ دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے اجتماعی زوال کا باعث بنتی ہیں۔ قوموں کے ایک چیز ابھی آگے، یہ میں انشاءاللہ عزیز اگلے درس سے قرآن میں آپ سے عرض کے سامنے عرض کروں گا کہ ان چیزوں کے معاشرے پر کتنے اثر آتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے بدخواہوں سے، اس قوم کو بچا لے اور ہمیں بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔